تاریخ عالم ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن میں نیکوں کے ساتھ ساتھ بدکار انسانوں کی بھی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک ایسی عورت پر ہے جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ آخر کس طرح سے یہ بدترین اور بدکار عورت ثابت ہوئی؟ ہیروڈیاس کا ذکر بائبل کے نئے عہد ناموں میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فلسطین میں ہیروڈ اینٹی پاس کی حکومت تھی۔ بادشاہ ہیروڈ نے ہیروڈیاس کو دیکھا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور اس ہیروڈیاس کی ضد پر اس نے مذہبی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر وہ ہیروڈ سے شادی کر لی۔ اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی جانب سے بیوی کو طلاق دینے کے معاملے پر شدید تنقید کی، تاہم نئی ملکہ ہیروڈیاس کو اس تنقید کا معلوم نہ ہو سکا۔ بادشاہ کو اس تنقید پر شدید غصہ آیا، لیکن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا کیونکہ لوگ یحییٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی دوران ملکہ ہیروڈیاس نے کسی جگہ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈیاس کو برا بھلا کہا اور اس کی دعوت قبول نہ کی۔ ہیروڈیاس کے دل میں غصے کا شدید طوفان آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا جائے، تاہم بادشاہ نے انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ ہیروڈ کی سالگرہ آ گئی، جس پر ہیروڈ اور ہیروڈیاس کی بیٹی سلوم نے رقص پیش کیا۔ بادشاہ اس رقص سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ بیٹی جو خواہش کرو گی میں وہ پوری کروں گا۔ اس پر سلوم نے ماں کی پڑھائی ہوئی پٹری پر عمل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر تشتری میں رکھ کے پیش کرنے کی خواہش کر دی۔ بادشاہ زبان دے چکا تھا، اس لیے انکار نہ کر سکا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ الہامی کتابوں میں ہیروڈیاس کو انتہائی گنہگار خواتین کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد روم کے سیزر دوم نے اینٹی پاس کے بھتیجے انگریپا کو مشتعل کر کے اپنے چاچا کی سلطنت پر یلغار کروا دیا۔ اس کے نتیجے میں اینٹی پاس اور ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ابدی انجام کو پہنچی۔